بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين سادوا برسالته على جوامع الأمم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أمتي من دعا إلى الله، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بھائیو دوستو، تعالیٰ شانہ کا ایک ضابطہ اور ایک قانون ہے. وہ اس دنیا میں اپنے بندوں کو مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ان نعمتوں کی نوازش پر حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بندوں پر اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جو کوئی نعمت دی جاتی ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ دی جاتی ہے، اور جس ذمہ داری کو بندہ پورا کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے اس کے فضائل اور اس کے مناقب ہیں. جس میں مناقب اور فضائل نہیں ہیں وہاں ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور جہاں ذمہ داری ہے اس کے ساتھ مناقب اور فضائل ہے. یہ اللہ کی ایک سنت ہے. چاہے کوئی نعمت مادی ہو، روحانی ہو، نورانی ہو، کوئی بھی نعمت کی شکل ہو، جب اس نعمت کا کما حق حق ادا کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کو بندے کے لیے راحت کی چیز بنا دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نجات اور رفع درجات کی چیز بنا دیتا ہے. اور اگر دنیا میں اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو آدمی کے لیے دنیا میں ذلت اور وبال جان بنا دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے سخت پکڑ اور بڑا بھیانک عذاب ہے اس پر. یہ ایک اللہ کی بنی بنائی ترتیب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری امت تک. آپ مثال لیں، ایک آدمی کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن وہ حقوق کے ساتھ ہے. آدمی مال کے ساتھ جو حق لگے ہوئے ہیں ان حقوق کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے دنیا میں اس کے لیے اس میں برکتیں دی جاتی ہیں. مال نعمت ہے، حق ہے اس کے ساتھ کہ آدمی اپنے پر خرچ کرے، بیوی بچوں پر خرچ کرے، ماں باپ پر خرچ کرے، قرابت داروں پر خرچ کرے، مسلمانوں کے غریب یتیم بیوہ طبقے پر خرچ کرے، روک کر نہ رکھے اس کو. تو آدمی خرچ کرتا ہے، اپنے پر خرچ کرنے سے خود کے لیے خود کو راحت ملتی ہے، اور جب دوسروں پر خرچ کرتا ہے، وسعت سے کام لیتا ہے تو دوسرے بندے بندیوں کو بھی اس سے راحت ملتی ہے. سخاوت مال کا حق ہے کہ آدمی اس میں سخاوت سے کام لے. اگر آدمی سخاوت سے کام لیتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے دشمن کم دوست زیادہ ہوتے ہیں. دوست زیادہ ہوتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں، وہ کم ہوتی، کیونکہ خرچ کرنے والا آدمی ہے. لوگ پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان کی عمر کی برکت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان کی عمر کی برکت کے لیے کیا کرتے ہیں بولو؟ ان کے حاسد کم ہوتے ہیں. یہ بہت کم لوگوں کے لیے محسوس بنتے ہیں جو خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں. روک کر نہیں رکھتا آدمی اپنے پاس، اس کو خرچ کرتا ہے. صلہ رحمی بھی ہو رہی ہے. صلہ رحمی کے مستقل فضائل ہیں، عمر میں برکت ہیں، رزق میں وسعت ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبوبیت کا سکہ بٹھاتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر آدمی کا مال دوسروں کے کام آ رہا ہے. لوگ اس سے خوش ہیں، اس کی عمر کی برکت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ ہمارے یہاں برٹش حکومت میں ایک ڈاکو تھا شمبل میں، سلطانہ ڈاکو. وہ ڈاکہ ڈالتا تھا، ڈاکہ.
اور ڈکیتی کا مال لا کر اپنے پاس ضرورت کا رکھ کر باقی سب غریبوں میں تقسیم کر دیتا. امیروں کو مالداروں کو لوٹتا اور غریبوں میں تقسیم کرتا تھا ڈکیت. اور اس کی عادت یہ تھی کہ جب یہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا تو غریبوں سے دعا کرواتا کہ آپ دعا کرو آج کا ڈاکہ کامیاب ہو جائے. سارے غریب اس کے لیے دعا کرتے. عجیب چیز ہے یہ. اور یہی مال آدمی کے لیے کل آخرت میں راحت کا ذریعہ بن جائے گا. ہے نا؟ سخی آدمی اللہ سے قریب ہے. سخاوت جواد ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. یہ آدمی کو مال اللہ سے اس کو قریب کر دے گا. اور اس کے برعکس معاملہ ہوا کہ آدمی نے مال خرچ نہیں کیا, بخل اور شح سے کام لیا, تو اس کے دوست کم دشمن زیادہ, اس کے محبت کرنے والے کم حاسد زیادہ, اس کے مرنے کی دعا کرنے والے لوگ زیادہ رہے, حتیٰ کہ اس کے وارث بھی اس کے مرنے کی دعا کریں گے کہ بڈھا مرتا نہیں, مرے تو مال ہاتھ میں آوے. خرچ نہیں کرتا ہے اور لوگوں کی دشمنیاں مفت میں ملتی اس کو. جی. اور اللہ تعالیٰ تنگیاں شروع کر دیتا ہے جب آدمی روک کر رکھتا ہے نا, تو خدا اس مال میں کیا کرتا ہے؟ تنگی. اور آخرت میں یہی چیز وبال جان بن جاتی ہے. حدیثوں میں ہے جس مال کی زکات ادا نہیں کیا جائے گی وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں آدمی کے گردن میں لپٹ دیا جائے گا. وہ کہے گا تو کیا بلا ہے؟ وہ کہے گا نہ کنزک, میں تیرا خزانہ ہوں. دونوں چیزیں ہیں, مثبت منفی. آپ دیکھیں نعمت ہے, حق ادا کرنے پر اس کے کیا حالات ہیں, نہ کرنے پر کیا صورتحال بنتی. آپ حکومت دیکھیں, کوئی آدمی کسی علاقے میں حاکم بن جاؤں, چھوٹا بڑا اقتدار نصیب ہو جاؤں, یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے. لیکن یہ نعمت میرے بھائیوں ذمہ داریوں کے ساتھ ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو پوری حکومت میں انصاف رہتا ہے, عدل و امان, سکون قائم رہتا ہے. وہ اس کا حق ادا کرتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ, زمین ہیلی تو آپ نے زمین پر کوڑا مارا, فرمایا کہ کیا عمر تیرے پر انصاف نہیں کرتا ہے, کیوں ہلتی ہے تو؟ منصف حاکم تھے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جب مسلمانوں کے لیے کوئی نیا فرمان جاری کرنا چاہتے ہیں پورے عالم اسلام کے لیے حکومتی پیمانے پر, تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, اپنے گھر کے لوگوں, اور کہتے ہیں کل سے یہ نیا فرمان حکومت پہ جاری ہوگا. لوگ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کے لیے تو ایک سزا ہے, اور میرے گھر کے لوگ اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کو دوگنا سزا ملے گی. حکومت کا عہدہ اس بنیاد پر کوئی آدمی ذاتی کسی سے نہ بڑھتے, انصاف پسند آدمی, ذمہ داری ہے ان پر, امن و امان قائم رہتا ہے. ایسے حاکم کی عمر کی برکتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. چنانچہ جب آپ کو شہید کیا گیا 3 دن تک بیمار رہے, لوگوں کو بڑا صدمہ تھا. آپ نے تحقیق کے لیے بھیجا کہ لوگوں کا کیا حال ہے, میری موت پر خوش ہے یا ناراض ہیں. خبر دینے والے نے خبر دی لوگ صدمے میں ہیں اور صدمے کی وجہ سے کھا بھی نہیں رہے, صدمے کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھا رہے. حق تھا, اس حق کو ادا کیا, انصاف کام کیا, ذی حق کو حق دلوایا. تو اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ شان نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی. حکومت سے آپ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. سیرت میں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تو زندگی یہ تھی نہ دنیا نے ان کا ارادہ کیا اور نہ حضرت صدیق نے دنیا کا ارادہ کیا. عمر کا معاملہ دوسرا تھا کہ دنیا تو ان کے پاس آئی لیکن انہوں نے دنیا کو نہیں چاہا, زہد و قناعت کی زندگی بسر کی. اور آخرت میں جو مقام ہے
اس کا تو کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا. نعمت تھی, اس کا حق ادا کیا. اور دنیا میں جو حاکم اللہ کے اس نعمت کا حق ادا نہیں کرے گا تو حق ادا نہ کرنے پر پورے کے پورے علاقے میں جور و ظلم کا راج ہوگا, مخلوق خدا پریشان ہوگی. اور آخرت میں یہی حکومت اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ بولو, وبال بن جائے گی, حساب دینا پڑے گا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر کے شہادت کے سالوں بعد اللہ سے دعا کی کہ عمر خواب میں دکھا دیں, عمر خواب میں دکھا دیں. چنانچہ دعا قبول ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے ہیں, پسینہ پہنچ رہے ہیں. میں نے سلام کیا, امیر المؤمنین خیریت خیریت. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تم سے جدا ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ فرمایا 12 سال ہو گئے. کتنے سال؟ 12 سال. عتبہ نے فرمایا الان فرغت من حسابی, اس وقت میں اپنے حساب سے فارغ ہوا, اس وقت میں اپنے حساب سے فارغ ہوا. ذمہ داری کی چیز ہے, نعمت ہے اللہ تعالیٰ, حکومت, مال. ایسے میرے بھائیوں علم اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسانوں کو دنیا میں دی جانے والی نعمتوں میں 2 ممتاز چیزیں ہیں, 2 ممتاز چیزیں ہیں, ایک ایمان, دوسرا علم. کہ اگر ایمان نہیں ہے تو کفر ہے, اور کفر کا لازمی نتیجہ دوزخ ہے, اور علم نہیں ہے تو جہالت ہے. جہالت اندھیرا ہے, اندھیرے میں چلنے والا آدمی راستہ نہیں پا سکتا ہے, وہ ٹھوکر کھائے گا کھائے گا کھائے گا. علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کے دینے کے لیے افراد چنے جاتے ہیں, افراد چنے جاتے ہیں. افراد جیسے نبوت کے لیے افراد کا انتخاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے, صفات دیکھے جاتے ہیں اندر کی. اس لیے نبیوں کی تربیت نبوت سے پہلے براہ راست اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ان سے نبوت سے پہلے کوئی صغیرہ کبیرہ صادر نہیں ہوتا ہے, اور نبوت کے بعد بھی اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے. اللہ براہ راست ان کی تربیت کرتا ہے. مکے کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اسی کا اعتراف تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا تھا تو یہ 2 بڑے شہر مکہ اور طائف میں سے کسی رئیس مالدار سردار کو کیوں اللہ نے نبی بنایا. اشارہ تھا ولید بن مغیرہ کی طرف, عمرو بن نوفل کی طرف, کہ اللہ کو اگر نبی بنانا تھا تو ان سرداروں میں سے کسی کو بناتا. لیکن وہ نادان تھے, وہ نہیں جانتے تھے کہ نبوت کی بنیاد مال نہیں ہوتی ہے, ریاست نہیں ہوتی ہے, سرداری نہیں ہوتی ہے, اندر کی صفات ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نبوت کے علم کے لیے اندر کی صفات کو دیکھتا ہے. نبوت کے علم کے لیے کیا دیکھتا ہے بولو؟ آپ میں سے بہت سے ہیں, کسی کے 3 بھائی ہیں, 4 بھائی ہیں, 5 بھائی ہیں. آپ کے والدین نے ان میں سے آپ کو پسند کیا حافظ عالم قاری بنانے کے لیے. باقی 3-4 بھائی کام دھندے میں, کھیتی باڑی میں. آپ کیا ہے, آپ کو بچپن میں گھر والوں نے مدرسے میں بھیج دیا. انہوں نے بھیجا نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. ماں باپ کے دلوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ بچہ حافظ بنے, عالم بنے, قاری بنے. حالانکہ ان کو پتا ہے میرا بچہ حافظ عالم قاری بنے گا تو کوئی مدرسہ, کوئی مسجد, امامت اور تدریس کا اس کو 25,000 50,000 تنخواہ نہیں دیں گے. ان کو پتا ہے. انہوں نے مال کی بنیاد پر ہمیں آپ کو عالم حافظ نہیں بنایا ہے, یہ بنیاد نہیں ہے. وہ تو اس امید پر کہ ہمارے خاندان میں ایک عالم ہو, ایک حافظ ہو, جس کے نتیجے میں محشر کے میدان میں اس کی سفارش سے ہم سب اللہ کی کیا ہو جائے, بولو, بخشے بخشائے ہو جاؤں, جنت میں چلے جاؤں. اپنی آخرت کو پکا کرنے کے لیے انہوں نے ہم کو مدرسوں میں داخلہ دیا. اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے, یا ہر کس و ناقص کو یہ دولت نہیں دی جاتی ہے.
اسی لیے امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ علماء سے کل آخرت میں کہے گا کہ تم ڈرو مت، سہمو مت، میں نے اپنا علم تمہیں اس لیے نہیں دیا ہے کہ میں تمہاری پکڑ دھکڑ کروں، عذاب دوں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ شامی کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا بھی تھی، انتقال کے بعد کیا بھی تھی؟ کہ اللہ کے سامنے مجھے حاضر کیا گیا، اللہ کے سامنے حاضر کیا، میں کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مجھ پر رکھا، میرے شانے پر، کہا ڈر مت، گھبرا مت، اپنا علم تجھے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تیری پکڑ کرو، تجھے عذاب تو اس لیے علم نہیں دیا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھی استاد امام یوسف کہاں ہے؟ وہ پہلے انتقال کر چکے تھے۔ کہا مجھ سے 2 درجے آگے ہیں۔ امام حنیفہ آپ کے استاد کہاں ہیں؟ کہا وہ اعلیٰ علیین میں ہے، بہت اونچے مقام پر ہے، اللہ محشر میں علماء سے کہے گا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان، جیسے آپ بیٹھے اس طرح ایک مرتبہ کسی سفر میں فیس ٹو فیس سننے کا موقع ملا، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان میں کہا کہ حشر کے میدان میں اللہ نور اور موتی کے منبروں پر علماء کو بٹھا دے گا حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے، تو وہ مجمع میں پٹھان علماء بہت تھے، بلوچی علماء، اکثر تمباکو کھاتے، کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں اس کو، خینی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، تمباکو خینی بولتے ہیں آپ کے یہاں۔ تو وہاں کہنے لگے ہمارے یہ پٹھان مولوی سب تمباکو کھاتے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہے گا ان کو تمباکو پکڑوا دے، یہ گھستے رہے کھاتے رہے وہاں تک یہ مخلوق کے حساب سے فارغ ہو جاؤ۔ بہت بڑی چیز اللہ نے ہمیں آپ کو دے رکھی، لیکن یہ ذمہ داریوں کے ساتھ ہے۔ یہ کس کے ساتھ ہے بتاؤ؟ یہ ذمہ داریوں کے ساتھ یہ نعمت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہم پر ہے میرے بھائیوں، حامل علم نبوت پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو علم ہمیں دیا گیا ہے حق تعالیٰ شان کی طرف سے، یہ اللہ کے خزانے کی خاص چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کی قلوب پر وحی کے راستے سے نازل کیا کرتا تھا۔ مال و دولت نہیں دی جاتی نبوت، شاذ و نادر پیغمبروں کا تذکرہ ہے جن کو مال دولت دیا گیا، حکومتیں دی گئی، ان کی شان جو امتیازی ہوتی ہے وہ علم نبوت کی وجہ سے، وحی الہی کی وجہ سے۔ مولانا شبیر صاحب عثمانی کا نے وہاں فضل الباری ایک کتاب ہے بخاری شریف کی شرح اردو میں، مولانا کی ایک بات کہیں پڑھی کہ جبرائیل علیہ السلام جو وحی پر مامور تھے اللہ تعالیٰ شانو کی طرف سے، کسی نبی کے پاس 2 مرتبہ، کسی کے پاس 5 مرتبہ، کسی کے پاس 12-15 مرتبہ پوری زندگی وحی لے کر آئے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ آئے۔ کتنی مرتبہ؟ اس سے آپ اندازہ لگاویں اولین آخرین میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی علم کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ اتنا بڑا علم اولین آخرین میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہ علم ہم آپ نے مدرسے کی 4 دیواری میں 8 سال 10 سال 12 سال پڑھایا، اس کی ذمہ داری ہے میرے بھائی، نعمت ہے، دنیا آخرت کے اندر بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا حامل اس پر عامل بنے، اس کا حامل سب سے پہلے کیا بنے بولو، اس پر عامل بنے۔ علم ہم نے دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے پڑھا، اس کے لیے پہلا کوئی مصداق ہے تو میری ذات ہے، اس کا پہلا کوئی مصداق ہے تو کون ہے بولو، میری ذات ہے۔ علم آدمی اپنے لیے پڑھے گا تو فائدہ ہوگا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی برسوں سے بیٹھتا اور حضرت کے یہاں گنگو میں چند دن لوگ ٹھہرتے چلے جاتے، چند دن لوگ ٹھہرتے چلے جاتے، اور جو آتا تھا اس کا رنگ بدل جاتا حضرت کی مجلس میں۔ ایک دن اس صاحب نے کہا حضرت لوگ آتے ہیں چند ہفتے ٹھہرتے ہیں، بات تو ایسے ہوتے ہیں چند دن ٹھہرتے ہیں،
اور یہاں سے بہت کچھ لے کر چلے جاتے ہیں. میں ایک ایسا آدمی ہوں جو برسوں سے آپ کی خدمت میں ہوں, آپ کی باتیں سنتا ہوں. کوئی مجلس ایسی آپ کی نہیں جس میں میری شرکت نہ ہو, لیکن میں جہاں ہوں وہاں ہوں, میرے میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا, پہلے یہ بتاؤ تم میری مجلس میں کس نیت سے شرکت کرتے ہو؟ تم میری مجلس میں شرکت کرتے ہو, کیا نیت ہوتی ہے تمہاری؟ شیطان بھی عجیب چیز ہے, عنوان خوبصورت دے دیتا ہے اور آدمی اس کی خوبصورت عنوان کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاتا ہے. اس نے کہا حضرت میں آپ کی مجلس میں اس لیے آتا ہوں کہ آپ کی باتیں سنوں گا اور مخلوق خدا تک پہنچاؤں گا, امت تک آپ کی باتیں پہنچاؤں گا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی اسی لیے تجھے نفع نہیں ہو رہا ہے, تو سالوں سے بیٹھتا ہے, تجھے میری بات سے نفع نہیں ہو رہا ہے. تو اپنی نیت سے کیوں نہیں بیٹھتا کہ بات سن کر میں اسے اپنی زندگی میں اپناؤں گا؟ ہم نے 8 10 سال 12 سال پڑھا ہے علم میرے بھائیوں, یہ کس کے لیے پڑھا ہے بولو؟ اپنے لیے پڑھا ہے. معاف کیجئے, ہم میں سے ہر ایک آدمی, چونکہ سب محرم ہے اس لیے صاف بات کہوں گا, کوئی تقریر بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں گا. محرم آپ سب میرے, ہم سب ایک صف کے سوار ہیں. سب برسوں سے میرے بھائیوں یہ چیز سے ہم متصف ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں نگاہ ڈالے اور جھانکے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ, اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی دیکھیں, اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیں. جس چیز کو میں نے آپ نے پڑھا اس پر میرا آپ کا یقین کتنا ہے؟ صحابہ کی بنیاد یہ تھی کہ ان کا اندر کا یقین تھا. اس علم کو صحابہ نے لیا, درسگاہ نبوت کے پہلے طلاب تو وہ تھے, اور انہوں نے اندر کے یقین کے ساتھ اس علم کو لیا, سینہ بر سینہ, بغیر کتابوں کے. بڑا مجمع ان میں امی تھا, پڑھا لکھنے والے تو چند لوگ تھے, اسی لیے کاتبین وحی کے نام ملتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے لکھنے والے صحابہ کے نام ملتے ہیں. 17-18 آدمی تھے صحابہ کے مجمع میں. اکثر مجمع وہ تھا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا, لیکن بات کیا, عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کانوا اعمقهم علما, ان کا علم بڑا گہرا تھا. واقلهم تکلفا, زندگیوں میں تکلفات نہیں تھے. ابرهم قلوبا, دلوں کے بڑے نیک تھے. یقین کی بنیاد پر یہ چیز اندر سے لی. اس علم کی بنیاد اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ یقین ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کامیابی کا یقین ہے, آخرت کا استحضار ہے. اس علم کی بنیاد جس یقین پر ہے وہ یہ چیزیں ہیں کہ آدمی کے سامنے اپنی آخرت مستحضر ہو, دنیا کے لیے نہیں. یہ چیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک مجلس میں پہنچا میں, یہ پیچھے کے زمانے کی بات تھی, مشورہ میں چند لوگ بیٹھے تھے, بات چل رہی تھی فلانے علاقے میں گورنر کس کو بنا جائے. بڑے صاحب آتے, سب باتیں کر رہے تھے. اتنے میں ایک صاحب آئے, عمدہ سوار, عمدہ لباس, اور آ کر تپاس مجلس کے اندر بیٹھے اور کہنے لگے اس علاقے کا گورنر تم مجھے بنا دو, اس علاقے کا گورنر تم مجھے بنا دو. عبداللہ بن عمر کہنے لگے مجھے اس کی بات پر اتنا غصہ آیا کہ میں اس کو جواب دوں کہ اس علاقے کی گورنری کے حقدار تو وہ لوگ ہیں جس نے تجھے اور تیرے باپ کو کلمہ پڑھایا, جس نے تجھے اور تیرے باپ کو کلمہ پڑھایا, وہ لوگ اس علاقے کی گورنری کے حقدار ہیں. عبداللہ نے فرمایا پھر میں نے دل میں سوچا, ثم تذکرت الجنت ونعیمہا, پھر میں نے اپنے دل میں جنت اور اس کی نعمتوں کو سوچا, تو میں نے کہا چھوڑ, اس جھگڑے میں کون پڑے. ہمارے علم کی بنیاد آخرت ہے. جو چیزیں میں نے آپ نے پڑھی ہیں, ہم اپنے آپ سے پوچھیں میرا آپ کا اس پر اندر کا یقین, کیونکہ یقین کی طاقت یہ عمل پر لاتی ہے. بغیر یقین کے آدمی عمل پر نہیں آ سکتا ہے, بغیر یقین کے آدمی عمل پر نہیں آ سکتا ہے. جس کو میں نے آپ نے پڑھا ہے
اس پر میرا آپ کا اندر سے دل و تہ دل سے یقین ہوگا تو زندگیوں کے اندر یہ ساری چیزیں کیا ہوگی بولو؟ ہدایہ عملی طور پر زندگی میں ہوگی. ہاں سیاہ ستہ اور مشکات کی جو سنتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ عملی طور پر میرے آپ کی زندگی میں ہوگی. نمازوں کا اہتمام میری آپ کی زندگی میں ہوگا. صاحب گھروں میں ہمیں کوئی نماز کے لیے نہیں اٹھائے گا فجر میں، ہماری اہلیہ، ہماری اماں، ہمارے ابو نہیں اٹھائیں گے مولوی صاحب اٹھو فجر کا ٹائم ہو گیا، بلکہ خود ہم پہلے اٹھنے والے گھر میں بنیں گے. بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ راتوں کی تہجد نصیب کر دیں. راتوں کا اٹھنا سمجھتے ہو میرے بھائیوں، اس علم کی خصوصیت میں یہ چیز ہے کہ راتوں کو آدمی اٹھے، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، ہاتھ کچھ نہیں آتا بھی آہو سحرگاہ. یہ مجمع تو وہ ہے کہ راتوں کو اٹھیں، گھروں میں ہم جلدی اٹھیں. ایک جگہ پر جانا ہوا، فجر کی نماز میں نے پڑھی مسجد میں، 2 منزلے کی مسجد تھی، ایک مالا تھا. وہ سلام پھیر کر میں تسبیحات فاطمہ پڑھنے کے لیے قبلے سے تھوڑا ہٹ کر یوں رک کر کے بیٹھ گیا مصلیوں کی طرف. میں نے دیکھا اوپر کے مالے میں پنکھا چل رہا. میں نے کہا کس کو بھیجوں، پنکھا چل رہا، گرمی کی زمانہ تھا. میں نے پنکھا کوئی رات کو سویا ہوگا چالو رکھ کر نیچے آیا، مسجد کا ہے، وقف کا مال ہے. کسی سے نہیں کہا، میں خود اٹھ کے چلا گیا سیڑھیاں چڑھ کے، اور وہاں جا کر دیکھا تو ایک صاحب سوئے، 2 آدمی سوئے ہوئے اور پنکھا چل رہا ہے. نیچے مسجد میں فجر کی نماز پوری ہو چکی. میں نے کہا بھائی نماز ہو گئی، بھائی نماز ہو گئی. وہ بھی نہیں اٹھے تو تھوڑا مجھے طبیعت پہ غصہ آیا تو میں نے ایک کی ذرا زور سے ہلا تو انہوں نے چادر کھولی، دیکھا مولوی صاحب ہے. کون ہے؟ پہچانتا تھا میں ان کو. میرا مولوی صاحب مسجد میں سوتے ہو، فجر نہیں پڑھتے ہو؟ بات یہ ہے عملی طور پر زندگی میں یہ چیزیں ہماری آپ کی زندگیوں میں ہوں. علم دوسروں کے لیے نہیں ہے، اس کا پہلا ہدف میری ذات ہے، پہلا ٹارگٹ میری ذات ہے. یہ میں اپنی ذات کے لیے پڑھاؤں. یہ چیزیں زندگیوں میں عملی طور پر یقین، ہاں یقین کی بات ہے میرے بھائی. وہ حضرت شیخ نے آپ بیتی میں قصہ لکھا ہے کہ 47 میں ملک میں بڑے پیمانے پر فسادات ہوئے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں بنگلے والی مسجد میں قیام پذیر تھے، اور بھی بڑے بزرگ تھے. وہاں ایک آدمی خدمت میں مامور تھے، ان کا نام لکھا ہے بابو ایاز. بابو ایاز اس کو کہتے ہیں. وہ وہاں یہ جو اس وقت کا نظام الدین وہ ایسا نہیں تھا 47 میں. وہ ایک الگ سے بستی تھی جہاں ٹانگے جایا کرتے تھے، سامان سودا لینے کے لیے شہر میں جانا پڑتا تھا. وہاں بنگلے وزیر مسجد میں جو مقیم حضرات تھے اس زمانے میں، ان کے لیے سودا سامان خریدنے کے لیے وہ بازار میں گئے. زمانہ ہے دنگے فساد کا، سکھوں کی، ہندوؤں کی، مسلمانوں سے لڑائیاں چل رہی تھی. سامان سارا خریدا اور بابو صاحب بیٹھ گئے بس میں نظام الدین آنے کے لیے. جب بیٹھے بس میں تو سب غیر تھے، گھور گھور کر دیکھنے لگے ان کو. یہ تو شکل صورت سے ماشاءاللہ تھے، تو گھور گھور کر دیکھنے لگے. یہ ان کے ارادوں کو تاڑ گئے. یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تاڑ گئے. کہنے لگے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. لوگوں نے کہا کیا ہے تیرے پاس؟ میں نے کیوں بتاؤ ہے میرے پاس. وہ سمجھ گئے اس کے پاس کوئی بھاری ہتھیار ہوگا، جب یہ تو اتنے اونچے بول رہا ہے یہ. خیر اللہ سلامت پہنچ گئے اور مسجد میں آ کر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو پورا قصہ سنایا کہ حضرت راستے میں ایسا معاملہ پیش آیا. ان کے ارادے اچھے نہیں تھے. میں نے ان سے کہا میرے پاس ہے. وہ پوچھنے لگے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے ان کو نہیں بتایا. تو حضرت نے فرمایا تو مجھے تو بتا دے، مجھے تو بتا دے تیرے پاس کیا ہے. پھر حضرت وہی دعا جو آپ نے سکھائی تھی کہ جب جان مال پر خطرہ محسوس ہو تو یہ پڑھ لیا کر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. بس یہ دعا تھی میرے پاس. بات یقین کی ہے مولی صاحب.
بات یقین کی. جب یقین ہوگا تو یہ چیزیں زندگیوں میں میرے بھائیوں ہلکی سی ترغیب کے ساتھ زندگیوں میں عملی طور پر آ جاتی ہے. نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام. ہم میں سے ہر ایک کا اللہ کے ساتھ وہ تعلق جلوت خلوت میں کہ میرے بھائیوں ایک طرف ساتوں بر آدم کی دولت، ایک طرف مولوی صاحب، ذرا فرق نہیں پڑے گا. اندر کا یقین کہے گا میرے رب میرے ساتھ، میرا رب ہے، میرا اللہ اپنی پوری طاقت اور پورے خزانوں کے ساتھ ہے. اندر کا یقین اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما دے. میں آپ اس کے محتاج ہیں. یہ بنیادی چیز ہے. ذمہ داری اس کی مجھ پر آپ پر ہے کہ میرے بھائیوں یہ یقین کے ساتھ یہ چیزیں میری آپ کی زندگی میں عملی طور پر آویں. دوسری ذمہ داری یہ ہے میرے دوستو بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں آپ کو دے رکھی ہے. یہ مشترک سرمایہ ہے امت کا. یہ امت کا مشترک سرمایہ ہے. یہ ہماری ذاتی جاگیر نہیں ہے. یہ مشترک سرمایہ ساری امت کا اس میں حق ہے. ساری امت کا حق. یہ امت کے مختلف طبقات تک پہنچانا، امت کے مختلف طبقات تک پہنچانا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علماء کی دو ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اپنے پیچھے اپنے جیسے علماء تیار کرے تاکہ بیچ میں خلا نہ رہے. اپنے پیچھے کیا کریں؟ اپنے جیسے علماء تیار کریں. جیسے حکومت ہوتی ہے نا، وہ سرکاری پیمانے پر ڈاکٹر تیار کرتی ہے، وکیل تیار کرتی ہے. ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جن مقاصد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو لگایا ہے واقعتاً بہت بڑی چیز ہے. چھوٹی بڑی کتاب پڑھا لینا، مسلمانوں کے بچوں کو الف سکھا دینا، نورانی قاعدہ سکھا دینا، 5 پارے کی تختی اما کا پارا قرآن ناظرہ پڑھا دینا، بہت بڑی چیز ہے. ہمارے دارالعلوم میں ایک پرانے استاد تھے حضرت مولانا اعجاز علی صاحب شیخ الفقہ والادب. حضرت مولانا فرماتے تھے کہ آدمی کے علم کی عند اللہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اللہ اس کو پڑھانے کی توفیق دے دے. علم کی عند اللہ قبول ہونے کی نشانی ہے کہ پڑھنے کے بعد اللہ اس کو پڑھانے کی توفیق دے دے. اللہ فرماتے تھے بھائی چھوٹی سی کتاب ملے تو بھی پڑھا دینا، بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے آپ حضرات کو اس کے لیے قبول کر رکھا ہے. ہمارے استاد حضرت عبداللہ صاحب کافوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم فلاح دارین کی محسن تھے. ہمارا جب سو دورے کا سال تھا 88 میں، حضرت مولانا کا معمول تھا کہ دورے کی جماعت کو سالانہ جلسے کے ایک دن پہلے آفس میں بلاتے اور دریا دل آدمی تھے. فرماتے بھائی آپ لوگوں میں کوئی 8 سال یہاں ہے، کوئی 10 سال یہاں ہے، کوئی 4 سال سے یہاں پڑھ رہا ہے. آپ حضرات کو ہمارے انتظام کے اندر کوئی چیز قابل اصلاح، قابل مرمت، کوئی چیز آپ کے نزدیک ہو تو آپ بتاؤ، کیونکہ کل آپ چلے جاؤں گا دستار بندی کے بعد. لیکن شکر رہے ہیں آپ کو یہاں کوئی چیز کمی محسوس ہو تو آپ مشورہ دو ہم تاکہ آئندہ سالوں میں ہم اس کی کیا کر لیں، اصلاح کر لیں، درستگی کر لیں. پھر مولانا ایک بات کہتے تھے کہ حضرت مدی سے پڑے ہوئے تھے، حضرت حسین احمد مدی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے جس سال ہمارا دورہ تھا حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کو جمع کیا اور جمع کر کے حضرت نے دارالحدیث میں ایک بات بیان فرمائی کہ مولوی صاحب یہ مت سمجھنا کہ اللہ جنت صرف بخاری شریف پڑھانے والے کو دے گا. یہ مت سمجھنا کہ جو بخاری پڑھائے گا وہی جنت میں جائے گا. مسلمانوں کے بچوں کو ناظرہ قرآن نورانی قاعدہ سکھائے گا اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے بھی کیا عطا فرمائے گا، بولو جنت عطا فرمائے گا. آپ میں بہت سے حضرات اپنی اپنی جگہوں پر مدرس ہیں، چھوٹی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، مکاتب چلاتے ہیں. اللہ حضرات کی محنتوں کو، جد و جہدوں کو قبول فرمائے. بہت بڑی چیز ہے یہ. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلا نہ ہو. اپنی ناظرہ پڑھنے والے بچوں میں ایک کام یہ کریں کہ آپ دیکھیں ہونہار بچے کون ہیں. پہلے آج سے 30 40 50 سال پہلے ہمارے مسلمان تقریباً ساری سماجوں میں، کمیونٹی میں ایک ذہنیت تھی کہ جو بچہ کسی کام کا گھر میں نہیں اس کو مدرسے میں ڈالتا. پہلے یہ ذہنیت تھی جو کسی کام کا نہیں اس کو کیا کر دو، مدرسے میں ڈالتا. کہ مولوی صاحب اس کے پیچھے مغز ماری کرتے رہے.
نہیں، اب اللہ کا فضل ہے، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات دلوں کے اندر جگائی کہ نہیں، ہمارے بچے جو ہونہار ہو، ہوشیار ہو، یا عالم حافظ بنے، کوئی دنیا کی لالچ پر نہیں، اپنی آخرت کی آبادی کی لالچ پر۔ پڑوس میں ہمارے ساتھی سے انتقال فرما گیا پچھلے سال، ایک دن ہم کو قصہ سنایا، بولے ہماری ایک جماعت تھی یہیں پڑوس میں کسی شہر میں کام کر رہی تھی، قصبے میں کام کر رہی تھی، کسی مسجد میں ٹھہری ہوئی تھی، بغل میں کوئی ہوٹل تھی چائے وغیرہ کا، جماعت کام کر رہی تھی اور جماعت کا وقت تھا تعلیم کا، تو تعلیم ہو رہی تھی، فضائل قرآن سننا سنانے کا وہ تھا، عمل چل رہا تھا۔ اس ہوٹل میں ایک مسلمان آدمی تھا جو پلیٹیں وغیرہ صاف کرتا تھا، ویٹر صاف کرنے کا کام، دھلائی کا کام کرتا تھا۔ لوکیشن ایسا تھا کہ ہوٹل اور مسجد دونوں کی کھڑکیاں پاس پاس، مسجد میں جو کتاب پڑھی جا رہی ہے اس کی آواز ہوٹل میں یہ آدمی پلیٹیں دھوتے دھوتے سن رہا ہے۔ اس نے پلیٹیں دھوتے دھوتے سنا وہ حدیث کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا آخرت کے اندر تاج پہنائیں گے جس کی چمک کے سامنے سورج کی چمک کیا ہو جائے گی، بولو، مانگ پڑ جائے گی۔ یہ بندے نے سنی حدیث، اس کے دل میں بیٹھے بیٹھے غریب آدمی کے دل میں دائیا پیدا ہوا، غریب آدمی تھا، تو میں تو کچھ پڑھا لکھا نہیں، میں نے مزدوری میں میرے دن کٹ گئے، میرا بچہ ہے 7-8 سال کا، یہ کچھ پڑھ لکھ لے تو کام بن جاؤ میرا۔ اس نے دل میں ٹھانا کہ رات کو جا کر بیوی سے بات کروں گا، اپنی ڈیوٹی پوری کر کے رات کو گھر پہنچا، بیوی سے تذکرہ کیا، غریب کی بیوی سیدھی سادھی عورت تھی، کہنے لگی کوئی بات نہیں، اچھا ہے بچہ پڑھ لکھ لے ہمارا۔ اب یہ تو ایسا آدمی تھا سیدھا سادہ، اس کو تو کچھ پتہ نہیں تھا درسہ مدرسہ کدھر ہوتا ہے۔ اس نے مسجد کے امام صاحب سے بات کی، امام صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہاں تو اپنے پاس اس کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہاں سے 80 کلومیٹر دور کی ادارہ ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، تم تیاری کر لو، ایک آدھ دو جوڑ کپڑے لے لو، کچھ بستر بچے کا لے لو، پھر 2 دن بعد اپنے چلے جاتے۔ 2 دن کے بعد بچے کا باپ اور یہ مولوی صاحب تینوں گئے مدرسے میں، جا کر بچے کا ناظرہ کا امتحان لیا مدرسے والوں نے، بولے ٹھیک ہے اس کا ناظرہ پکا کر کے اس کو حافظ بنا دیں گے، داخلہ کرنا دیں۔ بچہ تھا ہونہار، 1.5 سال میں اس نے قرآن حفظ کر لیا۔ اساتذہ نے دیکھا ہے غریب کا بچہ لیکن بہت ذی شعور ذی فہم ہے، آگے ترقی کر سکتا ہے۔ اس کے والد کو گھر سے بلائے کہ اور اجازت دو، چھوٹی عمر ہے اور پڑھ لیں، بولے ٹھیک ہے پڑھاؤ، آپ کو سونپ دیا ہم نے۔ پوری تعلیم وہاں مکمل کی، قرآن اتنا پکا یاد تھا اس کو کہ ایک مجلس میں پورا قرآن سنا لیتا۔ اس کی پڑھائی جب مکمل ہو گئی تو کسی شہر سے کوئی ادارے والے آئے اور آ کر کہنے لگے ہمیں ایک مدرس چاہیے ہمارے یہاں کے حفظ کلاس کو سنبھالنے کے لیے۔ وہاں کے اساتذہ نے مشورہ دیا بھائی انہی کو بھیج دو، یہ اب تعلیم مکمل کر چکے تھے، بڑے ہو گئے تھے۔ اساتذہ کا مشورہ قبول کر لیا، چلے گئے اس شہر کے اندر۔ مجھے اس جن صاحب نے یہ کارگزاری سنائی کو کہنے لگے میں آپ کو کارگزاری سنا رہا ہوں نا، یہ اب تک اس جوان مولوی صاحب کے ہاتھ سے 200 بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ خلا نہیں ہونا چاہیے، مکاتب سے ایسے افراد کو تلاش کریں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں سب سے کامیاب مکتب وہ ہے جہاں سے بچے کہاں پہنچے، بولو، دارالعلوم کے اندر، بڑے مدارس کے اندر پہنچے۔ سب سے کامیاب مکتب کی تعلیم وہ ہے۔ ایک کام ہمارا یہ ہے، اس کو پوری امانت داری سے کیا جاؤں گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے طبقات تک میرے بھائیوں، جو علم ہمارے آپ کے پاس ہیں، امت کا مشترک سرمایہ، یہ امت کے سارے طبقات تک پہنچے۔ ہم نے ہدایت کی 4 جلدیں پڑھی ہیں، کتاب البیوع پڑھا ہے، کفالہ حوالہ پڑھا ہے، یعنی ساری چیزیں پڑھی ہیں، تو کوئی ضروری تھوڑا کہ ہر مولوی صاحب بائے بن جاؤں یا تاجر بن جاؤں، ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں امت کی مشترکہ ہیں، یہ امت کو دینا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ میری آپ کی کیا ہے، بولو، ذمہ داری ہے کہ امت کے طبقات تک یہ چیزیں پہنچے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلافت کے دور میں ایک قاعدہ تھا، قانون، کہ جس کو خرید و فروخت کا علم نہ ہو، اس کے مسائل کا، وہ ہمارے بازار میں تجارت نہیں کر سکتا ہے۔ لوگ سیکھ کر تجارت کرتے تھے،
امام موزی رحمۃ اللہ علیہ صبح سے لے کر 11 بجے تک اپنے طلباء کو لے کر انہیں حدیث کا درس دیتے، وہاں سے فراغت کے بعد سیدھے بازار میں چلے جاتے ہیں، اور جیسے حضرت بازار میں پہنچتے اس کے ساتھ ہی بازار کے لوگوں کا اور مزدوروں کا پتہ نہیں کتنے آدمی آپ کے پاس، حضرت یہ مسئلہ پیش ہے، کیا جواب ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ حلال ہے حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں ایسا نہیں کر سکتے، کیا شکل بن سکتی ہے، ڈھیر سارے لوگ آپ کا انتظار میں، مسائل ظہر تک اس مجمع کے ساتھ آپ کی مشغولیت ہے۔ خیر القرون کا دور تھا، لوگوں میں طلب تھی، صحابہ کی محنت کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں دین کی طلب تھی، بغیر بلائے لوگ علماء کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اس زمانے میں جب حج کے قافلے نکلتے پتہ چلتا لوگوں کو اس میں کوئی محدث ہیں، ان میں کوئی فقیہ ہیں، ہزاروں لوگ ان کے قافلے میں جڑ جاتے، صرف یہ نہیں کہ بیت اللہ کا طواف کریں گے، حج عمرہ کریں گے، اس نیت سے کہ اس محدث صاحب سے، ان فقیہ صاحب سے پورے راستے میں استفادہ کریں گے، پورے راستے میں استفادہ کریں گے۔ ہزاروں لوگ جڑ جاتے، حالانکہ کوئی آسان سفر تھا، پیدل سفر تھا، گھوڑے خچر گدھوں کا سفر تھا، اونٹوں کا سفر تھا، مہینوں تک ہفتوں تک وہ سفر بیت اللہ تک قافلہ چلتا رہتا تھا۔ ساری دشواریاں صعوبتیں تحمل کر کے لوگ ان بزرگوں کی وجہ سے قافلوں میں شریک ہوتے تھے اور چلتے رہتے تھے۔ لیکن جو زمانہ میرے بھائیوں نبوت کے زمانے سے دور ہوتا گیا، لوگوں کے دلوں کے اندر دین کی طلب میرے بھائیوں ٹھنڈی پڑتی گئی، دین کی طلب کیا ہوتی گئی بولو، ٹھنڈی پڑتی گئی، امت میں دین کی طلب میرے دوستو بھائیوں کم ہوتی گئی، اور کمی کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے سامنے حالات ہیں، ان میں طلب پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبوت کی بنیادی 3 کام ہوتے ہیں، دعوت، تعلیم، تزکیہ، اور شروعات ہوتی ہے دعوت سے، شروعات ہوتی ہے دعوت سے۔ آسان نہیں ہوتا ہے دعوت، بے طلبوں میں گھسنا ہوتا ہے، اس میں گھسنا ہوتا ہے، بے طلب طبقے میں جا کر محنت کر کے فضائل کے راستے سے ان کے اندر دین کی طلب پیدا کرنا، اور اس راستے میں دشواریاں ہوتی ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تعلیم آسان ہے کیونکہ وہ طالبوں میں ہوتی ہے، تبلیغ مشکل ہے بے طلبوں میں ہوتی ہے۔ طلب پیدا کروانا یہ کام پیغمبر کا ہوتا تھا، پیغمبر کو تیار مجمع نہیں ملتا تھا، تیار مجمع نہیں ملتا تھا، ہاں حالات آتے تھے۔ اس لیے کسی نبی کا استقبال میرے بھائیو سرخ قالین بچھا کر اس کی قوم نے نہیں کیا ہے، ریڈ کارپیٹ نہیں بچھا گیا نبیوں کے لیے، شان بہت اونچی ہے۔ ہر پیغمبر اپنے زمانے میں سارے انسانوں میں افضل ہوتا ہے عند اللہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور آپ کا اعلی مقام کیا پوچھنا، آپ کا مقام تو کیا پوچھنا، لیکن مجمع کیا دیا جا رہا ہے، ایک دم اکھڑ عرب کا مجمع دیا جا رہا ہے، ایک دم ان پڑھ عرب کا مجمع دیا جا رہا ہے۔ آپ کی پیدائش ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں وسائل کی قلت ہے، مجمع ایسا ہے جو جہالت سے بھرا ہوا ہے، جہاں خال خال لوگ ایمان پر تھے، عمرو ابن نوفل، ورقہ ابن نوفل جیسے لوگ، جہاں حضرت اسماعیل اسلام کی برکت سے توحید وغیرہ کا علم تھا، دین ملت ابراہیم تھی، اس کے آثار قدیمہ رہ چکے تھے۔ باقی ساری چیزیں عقیدے سے لے کر معاشرت کی ساری چوپٹ ہو چکی، عقیدے سے لے کر معاشرت تک کی ساری چیزیں چوپٹ۔ آپ دیکھیں جس خانہ کعبہ کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا، بحکم خداوندی اندر بوت ہیں، اس سے اندازہ لگاویں، اور آپ کو یہ میدان، یہ فیلڈ دیکھا، اور آپ کی شروعات کیا ہو رہی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دعوت ہے۔ جب مجمع میں میرے بھائیوں دعوت کے راستے سے طلب پیدا ہوتی ہے نا، تو پھر نبی کا کام تعلیم ہوتا ہے، نبی کا کام تزکیہ ہوتا ہے۔ جو ترتیب میرے بھائیوں رسالت کے زمانے میں تھی، یہ ترتیب اس زمانے کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے یہ ترتیب باقی رہے گی۔
کہ لوگوں میں گھسو، محنت کرو، طلب پیدا کرو، طلب پیدا ہو جاوے اب ان کو اس کا دین. ہماری مثال کیسی جانتے ہیں؟ ایک گھر میں ایک بچہ تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا. ماں اس کے پیچھے پلیٹ میں کھانا لے کے پھرتی رہے، ارے کھا لے منہ کھا لے منہ کھا لے. لیکن جب بھی اس کی ماں کھانا لے کر آوے وہ کہ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے. ماں پریشان ہو کر بچے کو لے کر ایک حکیم کے پاس، طبیب کے پاس چلی. اور طبیب حکیم سے کہا کہ اس کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، کھانا لیے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی ہوں، جب بھی کھانا رکھتی ہوں بولتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے. حکیم نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایک چٹنی دی، ایک چٹنی دی، اس کو چٹانا 2 مرتبہ صبح شام، اس کی بھوک کھل جائے گا. ماں گھر لے آئی سے، ایک وقت 2 وقت، 1 دن 2 دن چٹایا اور بچے کی بھوک کھل. جب بچے کی بھوک کھلی تو اب بچہ کھانا مانگ رہا ہے، تو کس سے مانگے گا؟ ارے بولو بھائیو، کس سے کھانا مانگے گا؟ ماں سے. اس کو بھوک لگوانے کی فکر کون کرتی ہے؟ کون کرتی ہے؟ ماں. اور جب بھوک لگ جاتی ہے تو کھانا بھی کون دیتی ہے؟ ہمارا کام یہ ہے مسلمانوں کے طبقات میں گھس کر ان میں دین کی بھوک پیدا کروانا، طلب پیدا کروانا. تبلیغ اسی کا نام ہے. اور جب طلب پیدا ہو جائے تو پھر لوگوں کو کیا دینا؟ بولو، وہ جو مسئلہ آپ سے پوچھے آپ اس کا علم اس کو دو. بغیر طلب کے آپ پوری ہدایت منبر پر بیٹھ کر سنا دیں گے، لوگ قدر نہیں کریں گے. بغیر طلب کے، جیسے ایک آدمی کا یہاں تک پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے چھوٹے کی دیسی مرغے کی بریانی رکھیں، یہ صاحب نہیں کھانا. ارے یار نہیں کھانا، بولا نہیں کھانا، آپ اصرار کریں گے تو ہاں لے جا، نہیں کھانا، جا یہاں سے، بھوک نہیں ہے مجھے. اور جس کو 2 دن کی بھوک لگی آپ باسی روٹی دے دو، وہ آپ کا کتنا شکریہ ادا کرے گا. بھائی صاحب اللہ آپ کا بہت بھلا کرے، بہت بھلا کرے، بہت بھلا کرے. آپ دیں مجھے، اللہ اللہ اللہ، 2 دن کی باسی ہے. بولا کوئی بات نہیں، تم دو یار. طلب کی بات ہے. عموم اس وقت بے طلبی کا ہے امت میں، عموم جو ہے بے طلبی کا ہے، عموم بے طلبی کا ہے. اور اس بے طلبی کے نتیجے میں امت میرے بھائیوں فرائض سے غافل ہے، عقائد کے لالے پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک سیدھی مثال دیتا ہوں، یہ آپ کے اڑیسہ کی نہیں پوری دنیا کی ہے مثال. آپ دیکھیں میرے آپ کے یہاں جمعہ کے دن مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں. شہروں میں آپ دیکھیں 2 منزلے کی مسجد، 3 منزلے کی مسجد، بعض جگہوں پر چھتوں میں مؤذن صاحب جو خادم صاحب ہوتے ہیں نا، جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد ان کا ایک ہی کام رہتا ہے، صفائی کرو، چٹائیاں بچھاؤ، صفائی کرو، صفے بچھاؤ. وہ چھت تک بچھاتے رہتے ہیں، چھت تک. وہ بندہ 11-12 بجے فارغ ہوتا ہے، پھر ناتا دھوتا ہے، جمعہ کے کپڑے پہنتا ہے، اور جیسے جمعہ ختم ہوتی ہے وہ چھت پر جتنی صفے لگائی تھی نا سب کو لپیٹتا ہے. تیسرے منزلے پر لپیٹتا ہے، دوسرے منزلے پر لپیٹتا ہے، مسجد کے صحن میں اس کو لپیٹتا ہے، سب کو کمرے میں جا کے چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس کو یہاں تک نہیں، یہاں تک یقین ہے یہ جتنا جمعہ میں آیا ہے مجمع، اتنا آج کی عصر میں نہیں آئے گا. میں آپ جہاں امام ہے، ذرا سوچیں، 10 سال ہو گئے مجھے، 12 سال ہو گئے وہاں امامت کراتے ہوئے، 5 سال ہو گئے امامت کراتے ہوئے. ارے چلیے میں امام نہیں ہوں، میں اس محلے کے اندر میرا گھر ہے، ولی صاحب ہوں، میں اس محلے میں رہتا ہوں، ہے نا، جان پہچان والے لوگ ہیں، رشتے دار ہیں، تعلق والے ہیں، بچپن سے لوگ مجھے جانتے پہچانتے، میں ان کو جانتا پہچانتا ہوں. آپ بتائیے میرے ولی صاحب ہونے کے بعد، میرے امام اس مسجد میں ہونے کے بعد، اس مسجد کے اندر کتنے % نمازی بڑھے؟ ترک صلاۃ متعمدن، حدیث میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر. اکبر الکبائر لکھا ہے، اکبر الکبائر ہے ترک صلاۃ متعمدن. کتنے بڑے گناہ میں یہ امت ملوث ہیں، اور میں آپ اس کے لیے کیا جدوجہد کہتے ہیں، کیا فکر کرتے ہیں؟ پیغمبروں کی تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو نچوڑ ڈالتے تھے. پیغمبر کی جو محنت ہوتی تھی نا، وہ اپنے آپ کو خفا دیتے تھے. حضور نے نبوت کے پہلے دن کہا تھا لا راحت لنا بعد اليوم، آج کے بعد راحت نہیں ہے. بڑی ذمہ داری ہے، یہ اتنا بڑا منصب ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے
کیا فرمایا؟ لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد راحت نہیں ہے. چنانچہ زندگی بھر راحت نہیں پائی، لگے رہے کھپاتے رہے اپنے آپ کو. حالانکہ اب تعالیٰ شانہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک. شان اتنی اونچی ہے کہ پوچھو مت. لیکن بھائی ہاں، آپ نے اپنی شان کو نہیں سمجھا، آپ نے اپنے آپ کو نیچے اتار دیا. کہاں اتار دیا؟ اتنا نیچے اتار دیا کہ لوگ مجمع میں پوچھتے من منکم محمد. ہجرت کے موقع پر ہے نا، لوگ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر مصافحہ کرنے لگے. جو پائی صدیق اکبر نے سایہ کیا چادر سے آپ پر، تب لوگ سمجھے کہ یہ محمد نہیں، یہ حضور ہے. پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے آئے. شان اتنی اونچی ہے اور سادگی کا عالم یہ ہے. ولی صاحب آپ کا میرا جو مقام سر آنکھوں پر، دنیا قدر کرے نہ کرے، سمجھے نا، کوئی ہمیں اس کا بدلہ دے نہ دے، ہم نے یہ علم دنیا کے بدلے کے لیے نہیں پڑھا ہے، سمجھے نا، اس کا بدلہ آخرت میں اللہ دے گا. بہت اونچی شان ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ہمیں نیچے اترنا پڑے گا. اونٹوں پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرائی جاتی ہیں، اونٹوں پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرائی جاتی ہیں، نیچے اترنا پڑتا ہے. نیچے اتر کر امت کے طبقوں میں گھس کر میں آپ محنت کریں گے تو امت نے میرے بھائیوں فرائض اور عقائد کے بچنے کی کچھ کرن ہے. حضرت محسوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ امت ذہنی طور پر مرتد ہو چکی ہے، عملی طور پر مرتد ہو چکی ہے. عملی طور پر ہم لوگ ایک جگہ پر جماعت میں گئے، رمضان کا مہینہ تھا، جو کہ عموماً میری شعبان رمضان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، میں جماعت میں ہوتا ہوں. تو رمضان میں ہم نے ان سے کہا ہمارے مقامی ساتھیوں سے، بھائی چلو کچھ ملاقاتوں کے لیے چلتے ہیں. کوئی یہ تو ماشاءاللہ قصبہ ہے، قریب پاس کے دیہاتوں میں کچھ ملاقاتوں کے لیے چلتے. بولے ٹھیک ہے. تو دوسرے دن ہم لوگ 8 ساڑھے 8 بجے نکل گئے، نہیں 11 ساڑھے 11 بجے، گرمی کا زمانہ تھا، نکل گئے. ہم لوگ ایک بستی کے اندر پہنچے. وہ والے رہبر صاحب کے کوئی جان پہچان والے ہوں گے، واللہ عالم. مجھے آدمی کو سیدھے لے گئے ایک آدمی کے مکان میں، فیکٹری تھی. وہ گرمی کے زمانے میں گلفی بنتی نا، گلفی کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ کلفی بولتے ہیں، ہم گلفی بولتے ہیں گجراتی میں. کلفی کی فیکٹری تھی، وہ اندر لے گئے. اور وہ جن سے جو کلفی کی فیکٹری، اس کا گھر کا لوکیشن ایسا تھا، آگے فیکٹری پیچھے گھر. جا کے اس کے یہاں اس نے بٹھایا آفس میں، الیکس سلیک ہوا، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی. اس کے یہاں جو لڑکے کام کرتے تھے اس میں اس کو بلائی جاؤ ان سب کے لیے چائے لے کر آؤ، کیا لے کر آؤ؟ چائے لے کر آؤ. میں نے کہا بھائی صاحب رمضان چلتا ہے، ہم سب روزے سے. میرا یہ بولنا تھا کہ اس کے گھر کے اندر سے اس کی بیوی ایک دم سر پر دوپٹہ ڈال کے باہر آ گئی اور بولا کہ مولوی صاحب رمضان چالو ہو گیا، رمضان چالو ہوگا. میں اپنے ملک کی کارگزاری آپ سے کہہ رہا ہوں، جہاں اتنے مدارس ہیں، اتنی خانقاہیں ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنا تبلیغ کا کام ہے، رمضان چالو ہو گیا. میں نے نظر نیچی کی، بہن تیسرا روزہ ہے. بولے ہمارے یہاں مسجد میں اس کا کوئی اعلان ہی نہیں ہو رہا ہے. تو ہمارے رہبر تھے، میں وہ اپنی جیب میں، وہ رمضان میں دکانوں والے پاکٹ سائز ٹائم ٹیبل کا کارڈ بناتے ہیں، چھپاتے ہیں، جمعہ میں تقسیم کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا کوئی کارڈ تمہارے پاس ہے؟ بولے ہے. میں نے لا دیا، اپنے شہر میں سے لے لیں گے، یہ بہن کو دے. میں نے کہا دیکھو بہن، یہ رمضان کا ٹائم ٹیبل ہے. ایک جگہ پر جماعت میں رمضان میں جانا ہو، تو ظہر کی نماز کے بعد تعلیم پوری کر کے 2 کی جوڑیوں میں ہم بکھر گئے ملاقاتوں کے. ایک جگہ تھوڑا گاؤں سے لگ کر کھیتوں کا علاقہ تھا، وہاں میں پہنچ گیا. وہاں کچھ جوان لڑکے تھے، کام کر رہے تھے، سروں پر ٹوپیاں تھیں. سب کو بلا لیا، سائے میں آ جاؤ آ جاؤ. سب کو بٹھایا، دین کی بات کرنا شروع کی. تھوڑی دیر بعد ایک جوان لڑکا ہے، پیتل کی کٹلی میں ہاتھ میں پلیٹیں لے کر چائے لے کر آیا اور سب کو دے رہا ہے کہ پلیٹ. وہ کھیتوں کے مزدور جو ہوتے ہیں نا سسٹم پینے کی، وہ دے رہا ہے. اور مجھے، میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی، روزہ نہیں رکھا تم نے؟ تو سب نے پلیٹیں نیچے رکھ دی.
ہم لوگ ایک ملک میں تھے، رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن، رمضان کا مہینہ جمعہ کا دن، اور اس ملک میں جس شہر میں ہم تھے، فلسطین کے، لبنان کے، اردن کے بڑی تعداد عربوں کی، ہم جمعرات کو پہنچے، روزہ تھا، پہلا صبح فجر تھی، اور عام طور پر رمضان میں فجر کی نماز جلدی ہو جاتی ہے، سب جگہ پر رواج ہے، تو ہم فجر کی سحری کر کے اذان دے کر بیٹھے بھی، بستی کے لوگ آ جاؤ جماعت کھڑی کر دے۔ جو ٹائم مسجد کے ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا تھا، اس کے 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، امام صاحب مصر کے تھے، شیخ محمد۔ میں نے کہا شیخ محمد ماذا نفعل؟ ننتظر نجلس شوية او نصلي؟ تو وہ ناراض ہو کے نہیں نصلي، ہم 7 آدمی تھے جماعت کے، وہ امام صاحب 8 آدمی، نماز پڑھا لی فجر کی انہوں نے، کیونکہ ہم کو بھی بیٹھے بیٹھے نیند آ رہی تھی، پھر ہم تو سو گئے۔ لیکن جب میں اٹھا تو میں نے شیخ محمد کو بلایا ان کے گھر سے، وہ فیملی کے ساتھ مسجد کے کمپاؤنڈ میں رہتے، میں نے شیخ محمد آپ نے دیکھا کیا حال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ میں کہوں گا تو تم زیادہ سے زیادہ جمعہ کے اندر ان کو لتاڑو گے، خطبے میں لتاڑو گے، تم ان کو ڈانٹو گے، وہ کرو گے، اس سے کام نہیں بنے، تم بہت لتاڑ چکے ہو، تم ہمارے ساتھ کش میں چلو۔ ان کے بڑے بڑے مول ہیں، چلو مولوں میں آپ ہمارے رہبر بن جاؤ۔ ملاقاتیں ہوئی، اور پھر جمعہ کے اندر ایک تھوڑی ترغیب ہوئی، پھر شام کو پھر ملاقاتیں ہوئی، اور سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے میں نے ان سے کہا، ان عربوں سے میں نے کہا کہ یہ بتاؤ آپ میں سے فلسطینی عرب کون کون ہے؟ میں نے لبنان سے کون کون ہے؟ میں نے کہا اردن سے کون کون ہے؟ میں فلانے ملک سے کون ہے؟ خلیج کے چند ممالک کا نام لیا، پھر میں نے یہ کہا ایک بات مجھے تم سب بتاؤ غیرت جگانے کے لیے، اگر تم لوگ یہ رمضان میں اپنے ملکوں میں ہوتے اور جمعہ کا دن ہوتا، کیا تم جمعہ کی فجر رمضان میں چھوڑ دیتے؟ شرم کے مارے سب کے سر نیچے ہو گئے۔ میں نے کہا رمضان ہوتا ہے، وہ چاہے فلسطین، اب لبنان، اردن میں ہو یا امریکہ میں ہو، وہ اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ دنیا کی ساری زمین پر یکساں ہوتا ہے۔ یہ کون سے تمہارے کاروبار ہے کہ جس کی مشغولیت تم کو فجر کی نماز میں لانے سے روک دیتی ہے؟ بہت ان کے دلوں کے اندر غیرت جگائی۔ عرب تھے، دوسرے دن ماشاءاللہ فجر میں مسجد بھر گئی، مسجد پوری بھر گئی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، امت میں گھس کر تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے بہت آسان، اس زمانے کے اندر جو کام دکھ رہا ہے، یہ دعوت و تبلیغ کی پلیٹ فارم کے راستے سے آپ امت کے ہر طبقے تک پہنچ سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ ایک بنا بنایا ماحول ہے، ایک بنی بنائی ہموار زمین ہے، بس ضرورت ہے میرے بھائیوں میری آپ کی شرکت کی، میری آپ کی شرکت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم علی صاحبوں کو ایک مقام دے رکھا ہے، ایک عزت دے رکھی ہے معاشرے میں، چاہے مسلمان کتنا ہی گیا گزرا ہو، دیہات میں، قصبے میں، شہر میں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج بھی اپنے علماء کی عزت لوگوں کے دلوں میں، محبت ہے لوگوں کے دلوں میں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں ایک ادنا سا مسلمان وہ سبزی لے گا تو مولوی صاحب کے گھر کے لیے تھوڑا لے لے گا، گوشت لے گا تو وہ پاؤ 8 کلو اپنے مولوی صاحب کے لیے بھی لے لے گا، مولوی صاحب کا بھی ایک بنا جا کر اپنے گھر باپ میں جائے گا، مولوی صاحب کے گھر میں پہلے دے گا۔ عید کے دن یا 8 دنوں میں کپڑا خریدنے جاتا ہے تو مولوی صاحب کا سوٹ خرید لیتا ہے، اور آ کر مولوی صاحب کو صاحب آپ کے لیے سوٹ خریدا ہے۔ اچھا کھانا پکے گا تو آپ کو دعوت دے گا، گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہوگا وہ آپ کو مجھ کو نہیں چکے گا۔ عزت کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے وہ دور نہیں آیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہمارا احترام مٹ چکا ہو، آج بھی احترام باقی ہے،
میرے بھائیوں اللہ وہ دن نہ دکھاوے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کے اندر ایک دوری اور فاصلہ بن جاوے، اس سے پہلے ہم ان کے درمیان میں گھس کر کام کریں۔ اللہ نے ہمیں ایک وجاہت دے رکھی ہے، امام ہونے کے ناطے سے، مدرس ہونے کے ناطے سے، ہے نا، عالم دین ہونے کے ناطے سے ایک وجاہت دے رکھی ہے۔ اپنے وجاہت اور وزن کو میرے بھائیوں مسلمانوں کے ان سارے طبقوں میں اپنے علاقوں کے اندر مجھے آپ کو ملاقاتوں کے راستے سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہر جگہ مزیدار جماعتیں بنی ہوئی ہیں، کہیں صبح میں ملاقات ہے، کہیں شام میں ملاقات ہے۔ ہمارے مولوی صاحب صبح مدرسہ پڑھاتے ہیں تو شام میں مزیدار جماعت کے ساتھ ملاقاتوں میں جڑ جاؤں۔ شام میں ان کا مدرسے کی مشغولیت ہے، صبح کے اندر ملاقات میں مزیدار جماعت کے ساتھ جڑ کر گھر فرد کی جو ملاقاتوں کا نظام ہے، اس میں آپ کی شرکت کی وجہ سے ان جماعتوں کا وزن انشاءاللہ بہت ہی بڑھ جائے گا۔ امام صاحب آئے ہیں، عام ساتھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ آدمی کوئی آیا نہیں آیا، سنا نہ سنا، لیکن پتا چلے کہ اس جماعت کے 4 افراد میں 3 تو محلے کے ساتھی ہیں اور ایک محلے کی مسجد کے امام صاحب ہیں، تو وہ بالکل آ جائے گا اور بہت احترام کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے گا۔ اور امام صاحب اتنا کہ بچے کہاں ہیں تمہارے، بڑے اندر کب بلاؤ، سب کو بلا کے چلو بیٹھو میرے صاحب کے سامنے بیٹھو۔ اللہ کا شکر ہے، اب بھی اللہ کا فضل ہے، ہمارے یہاں یہ فضا باقی ہے اور آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، آپ سب حضرات اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اپنی وجاہت کو دین کے کام کے لیے استعمال کرنا یہ سنت ہے، دین کے کام کے لیے استعمال کرنا سنت ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجاہت کو حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے بات چیت صلح کے لیے استعمال فرمایا۔ عمر کو پہلے کہا کہ مجھ سے اچھا آدمی بتا دوں جس کی وہ عزت بھی کرتے ہیں، آپ عثمان کو بھیج دیں۔ آپ نے ان کی وجاہت کو استعمال کیا ہے، اپنی وجاہت کو میں آپ استعمال کریں۔ یہ ہمارے میرے بھائیوں ہم سے کوئی الگ تھلگ محنت نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم ڈابیل میں ایک مرتبہ ہمارے یہاں کسی علاقے کے اندر علماء کا جوڑ تھا، اور علماء کے جوڑ میں کسی مولوی صاحب نے دعوت کے ساتھیوں کی شکایت کر دی، یہ ہے وہ ہے یہ ہے، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم ان کی مسجد اور جماعت میں بیٹھتے ہو؟ بولے نہیں، میں فجر میں مدرسہ، بولے نہیں شام میں۔ تو فجر میں کہاں جاتے ہو؟ کبار مسجد کے اوٹلے پر بیٹھتا ہوں۔ کہاں بیٹھتا ہوں؟ اوٹا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ پتہ نہیں کیا بیٹھتا ہوں، چوراہا، مسجد کے چوراہے پر بیٹھ جاتا ہوں، وہاں کیوں نہیں بیٹھتا؟ پھر حضرت نے بڑی ناراضگی کے ساتھ کہا جو کام تم کو کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں، اب ظاہری بات ہے ان کے کرنے پر تو کوئی الٹی سلٹی بات ہوگی، اس پر تم اعتراض کی فرمائش کر رہے ہو، یہ کون سا انصاف ہے؟ ہماری شرکت کی بنیاد پر میرے بھائیوں بہت آسانی کے ساتھ ہم مسلمانوں کے مختلف طبقوں کے ساتھ، بھئی جس محلے میں سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں حاجی صاحب بھی ہیں، تاجر صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، انجینئر بھی ہے، رکشہ ٹیمپا چلانے والا مسلمان بھی ہے، مزدور مسلمان بھی ہے نا، غریب بھی ہے، مالدار بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، ان پڑھ، یہ سب مولوی صاحب کو جانتے ہیں اور سب مولوی صاحب کے پاس ان کے بچے پڑھتے ہیں، سب کا مولوی صاحب سے تعلق۔ آپ کی حاضری سے بتاؤ، آپ کی حاضری سے اور آپ کی شرکت سے مسجد اور جماعت کی اس جوڑی کے اندر کتنا بین فرق ہو جائے گا اور کتنا بڑا کام ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ اتنا ہی کہہ دیں بھائی فجر میں نہیں دکھتے، آپ فجر میں نہیں دکھتے ہیں، نمازی بھائی آپ تعلیم میں نہیں ہوتے ہیں، تعلیم میں بھائی آپ کبھی سے روزہ نہیں نکلتے ہیں، سے روزہ جات بھائی آپ چلا نہیں نکلتے ہیں۔ آپ کا تھوڑا سا زبان ہلا دینا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، آسان نہیں۔ اور اس کے راستے سے میرے بھائیوں محلوں کے اندر کیا ہوگا؟ دین زندہ ہوگا، اعمال زندہ ہوں گے، ہاں گھروں میں دین زندہ ہوگا، گھروں میں، ورنہ جن بچوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو، محلوں کے بچوں کو میں آپ 2, 2.5, 3 گھنٹے اپنے پاس بیٹھ کر دین پڑھاتے ہیں نا اور ان کو دیندار بنانے کی محنت کرتے ہیں، یہ بچے اپنے بے دین گھر کے ماحول میں جب بے دینی کا رنگ ہوتا ہے نا وہاں جائیں گے تو ہمارا پڑھا پڑھایا سکھایا سارا دین ان سے کیا ہو جائے گا؟ وہ ختم،
کیونکہ وہ 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ہمارے پاس رہتا ہے، 20-22 گھنٹے کس کے پاس رہتا ہے؟ گھر کے بے دینی کے ماحول میں. تو کون سا رنگ چڑھے گا بچے پر؟ کون سا رنگ چڑھے گا؟ بے دینی کا رنگ چڑھے گا. ان گھروں میں دین لانے کا آسان راستہ ہے مزیوار جماعتوں کے راستوں سے گھر گھر کی ملاقاتیں، اور ان میں آپ حضرات کی شرکت. ہم یہ نہیں کہتے آپ پورے 2.5 گھنٹے دو، اللہ ہمت دے، ملاقاتوں میں روز 2.5 گھنٹے دو. وقت ہے 2 گھنٹے دو، 1.5 گھنٹہ دو، گھنٹہ دو، آپ کی فرصت کا وقت دو. جاؤ لوگوں کے پاس، بیٹھو دکانوں پر، آفسوں پر، بازاروں میں، جو جہاں ملتا ہے ان کے پاس اس جگہ پر پہنچ کر ان سے ملاقات کر کے ان کو میرے بھائیوں مسجد کے اعمال سے جوڑنا، یہ پہلی میری آپ کی ذمہ داری ہے. اس راستے سے ان میں طلب پیدا ہوگی. ہر مہینے ہمت ہے 3 دن نکلیں، نئی مدرسے کی چھٹی ہے 2 مہینے میں ترتیب بناویں، 3 مہینے کی ترتیب بناویں، چھٹیوں کے زمانے میں ترتیب بناویں، جہاں 4-5 چھٹیاں ایک ساتھ مل جاتی ہیں اپنی 6 روزہ کی جماعت مستقل بناویں. اور محلوں کے ایسے لوگوں کو جن کی انگلی اشارے پر محلہ ناچتا رہتا ہے، ایسوں کو محنت کا ٹارگٹ بناؤ. دیکھو ہر جگہ پر چند لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ جیسا کرتے پورا محلہ ان کی نقل اتارتا ہے. ان کی جیسی شادی ہوتی ہے سارا محلہ ان کی جیسی، وہاں جیسی سگائی ہوتی ہے سارا محلہ ان کے جیسا، ان کا جیسا مکان کے ڈیزائن، ان کی جیسی سواریاں، ان کے جیسے کھانے پینے کی کپڑوں کی فیشنیں. ہوتے چند لوگ، الناس علی دین ملوکہم، چند چودھری اور بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سارا محلہ سماج ان کی انگلیوں پر ناچتا رہتا ہے. انہی پر محنت کر کے 3 دن لے کر چلیں، اللہ ہمت دے انہیں چلے میں لے کر چلیں. 2-5 مرتبہ 3 دن لگوائے، چلے 2-5 مرتبہ ان کے ہمارے ساتھ لگوائے، اور ان کے ذہنوں میں دین شریعت سنت کو میں نے آپ نے محنت کے راستے سے، دعاؤں کے راستے سے بھر دیا. اب یہ سارا سماج سیدھے رخ پر آ جائے گا. جن کے اشارے پر یہ چلتے تھے، ہوتے ہیں ہر جگہ، دیکھو چند لوگ ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں. اچھا تو کسی آرڈینری آدمی کی تشکیل سے قابو میں نہیں آتے ہیں. یہ لوگ ایسے جنات ہوتے ہیں، ان کا بوتل مولوی صاحب ہی جنات کے اندر، اس جنات کو بوتل میں مولوی صاحب ہی پوچھ سکتے ہیں. یہ آپ کی تشکیل سے قابو میں آئیں گے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، آپ ان سے بات کریں، اور آپ ماشاءاللہ ان کے سامنے ڈٹ کر جم کر کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں 3 دن آپ کو آنا ہے، میں چلے میں جا رہا ہوں آپ کو آنا ہے. مطلب جو بھی مشغولیت ہو آپ کی، آپ آگے پیچھے کریں. دیکھیے 1-2 میں پہلے آپ سے میں کہہ رہا ہوں فلانی تاریخ کو انشاءاللہ ہفتے میں جماعت چاہیے ہماری. آپ کام ہے میرے بھائی، ایک محنت ہے، امت کے مختلف طبقات کو جوڑنے کی. ہمارے بزرگوں میں ایک آدمی حضرت مولانا اسماعیل صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے وہ آزادی کی تحریک میں شامل ہوئے تھے، کہتے تھے میں نے دنیا میں مسلمانوں کی بہت سی تحریکیں دیکھی، لیکن تبلیغ جیسی تنظیم تحریک میں نے کبھی نہیں دیکھی جس نے عرب عجم کو ایک جگہ پر جمع کیا. ورنہ عربوں کو تبلیغ پھیلانا اتنا آسان نہیں ہے. امریکہ کی انٹیلیجنس یہ تبلیغ کے پیچھے برابر پڑے ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ یہ چاہتے کیا ہے؟ ان کا پورا جاسوسی محکمہ. پھر انہوں نے رپورٹ دیا کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھے لوگ. بولے کیوں؟ بولے ہم ایک جگہ پر پہنچے جہاں سب گزاری تھی، کالے مسلمان، گورے مسلمان، انڈین مسلمان، تو ایک دسترخوان پر سب کھا رہے ہیں. ہمارے سب گزاری بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، سب ساتھ پہ کھاتے، جیسے اجتماع میں سب ساتھ پہ کھاتے ہیں. وہ حیران ہو گئے کہ ہم کالے گوروں کو ایک کرنے پر آج تک ہم نے کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے، یہ ایک نہیں ہوئے، ان کی کھائی پور نہیں کر سکے ہم لوگ. یہ کیا ان کے پاس چیز ہے کہ جس نے ان کے ہمارے کالوں گوروں کو سب کو ایک دسترخوان پر جمع کر دیا؟ یہ نبوت کی محنت ہے، یہ نبوت کی محنت ہے میرے ساتھ. ہاں، اس کے کرنے کا ایک ڈھنگ ہے، اس کے کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سیکھنا پڑتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ دعوت، حکمت کے ساتھ. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو علم دینے سے پہلے اللہ ان کو علم سے بڑھتا ہے. تحمل اور علم، ان میں اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے ان کی زندگیوں کو. اس لیے انبیاء کی جماعت نے نبوت سے پہلے بکریاں چرائی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بکریاں چلائی تاکہ کیا پیدا ہو گرو؟ برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو. یہ علم حلم چاہتا ہے. اور حلم اس کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ آپ باب الحلم کتاب الحلم اس کے ابواب پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ کر لیں. یہ حلم تجربوں کا نام ہے. حلم کس کا نام ہے؟ تجربوں کا نام ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے لا حلم الا التجارب. حلم تو تجربوں کا نام ہے کہ آدمی مختلف تجربوں سے گزرے، لوگوں کو پہچانے، موقعوں کو پہچانے. ایک آدمی کے پاس ایک چیز ہے استعمال کرنا نہیں جانتا ہے تو بیکار ہے. ایک آدمی کے پاس رائفل ہے اور وہ کہتا ہے 5 لاکھ میں نے شیر مرتا ہے، چیتا مرتا ہے، یہ مرتا ہے، وہ مرتا ہے، اس کو مار دو، اس کو مار دو، بے شمار فضائل بیان کرتا ہے، لیکن چلانا نہیں آتا ہے تو کتے کو بھی نہیں مار سکے گا. محلے کی باولی کتیا کاٹنے آئے گی اور اس کو کہے میرے پاس رائفل ہے 5 لاکھ کی ہے، دور ہو جائے گی کتیا اور اسے کاٹے بغیر وہاں سے ہٹے گی نہیں. ہمارے پاس علم نبوت ہے جس کے پیچھے آسمانی پوری طاقت ہے، آسمان کے سارے خزانے ہیں، لیکن اس علم کا حامل اس کو چلانا نہیں جانتا ہوگا، اس کو استعمال کرنا نہیں جانتا ہوگا تو میرے بھائیوں سارا علم ہونے کے باوجود کیا ہے بولو؟ نہ اپنی پیاس بجھا سکیں گے نہ امت کی پیاس بجھا سکیں گے. منظر شناسی، موقع شناسی. ولی صاحب سے کہیں گے ولی صاحب نکاح کی مجلس ہے، کچھ بات کر کے خطبہ پڑھ کے دعا نکاح پڑھا دیجیے. ولی صاحب نے بات شروع کی، مسئول خطبہ پڑھا کا کل نفس ذائقۃ الموت. بات تو برابر قرآن کی آیت ہے لیکن یہ بے محل ہے، بے موقع ہے، یہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے علماء سے کہتے ہیں کہ سال سال لگاؤ. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کے پہلے دن عوام سے 4 مہینے مانگے، علماء سے سال مانگا. کلندر آنچے گویت دیدہ گویت، علماء سے سال مانگا. وہ اس لیے مانگا تاکہ ہمارے علماء سال بھر کے اندر میرے بھائیوں مختلف حالات سے گزر کر، مختلف اشخاص کے ساتھ گزر کر میرے بھائیوں یہ تیار ہو جائیں، پھر وہ کسی بھی ماحول میں آپ ان کو رکھ دیں، وہ کسی بھی ماحول کے اندر چلے جائیں انشاءاللہ کام کے بنے. ان کے علم سے اپنی ذات کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن امت کے سارے طبقات انشاءاللہ اپنی تشنگی کو ان سے بجھائیں گے. لوگوں سے ان کو بہت بڑا فائدہ عام ہو جائے گا. اللہ نے چیز ایسی دے رکھی ہے میرے بھائیوں جو لاکھوں کروڑوں تک پہنچ سکتی ہے، لیکن میں اب اسے محدود کیے ہوئے ہیں. کیوں محدود کیے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں جو چیز اس کو دوسروں تک پہنچاتی ہیں، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے علوم کو دعوت سے جوڑتے تھے. اپنے علوم کو کس سے جوڑتے ہیں؟ ہاں، یہ علم کی مثال آسمان سے بارش ہونے والے پانی کی طرح. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل الغيث. آسمان سے پھر وہ بارش کے پانی کو پائپوں سے جوڑا جاتا ہے اور دور دور تک پہنچایا جاتا ہے. یہ علم ہمارے پاس ہے، اس کو دعوت سے جوڑا جائے گا تو امت کے سارے طبقوں تک یہ چیز پہنچے گی اور ایسے پہنچے گی امت اس کی قدر کرنے والی بنے گی اور عملی طور پر یہ چیز زندہ ہوگی. ہم لوگ ایک علاقے میں گئے، وہاں اجتماع تھا جیسے ہمارا یہ اجتماع ہے، تو ہم نے اس مشورے سے پہلے وہاں کے حالات پوچھے کہ بھئی آپ کی اس حلقے میں، جیسے ہمارا یہ حلقے کا نام کیا ہے؟ نہیں حلقہ کون سا کہلاتا ہے؟ یہ یہی اس حلقے کے اندر بولے کتنے گاؤں ہیں؟ بولے 6 گاؤں. اچھا، تو مختلف چیزوں کا تفقد ہوا. اس میں ایک بات ہے، آپ کی آپ کتنے % نمازی ہیں یہ بتاؤ. بولے ہماری یہ حلقے میں 6 مسلمانوں کی بستی ہے، کہیں 80 گھر، کہیں 100 گھر، کہیں 125 گھر، کہیں 250 گھر، اور ہماری یہ 100% بالغ مرد مسلمان نمازی ہیں اور 100% بالغ عورتیں نمازی ہیں. ہماری ان 6 بستیوں میں آپ کو کوئی بالغ مرد مسلمان عورت بے نمازی نہیں ملے گی. بات کیا؟ بات یہی ہے کہ اس کی محنت کا بیڑا مقامی علماء نے اٹھایا. کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے، کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے. تبلیغ میں جائے نہ جائے اس کی قسمت کی بات ہے. نماز تو ہر حال میں فرض ہے، کسی سے معاف نہیں ہے. علماء نے اس کو اپنے ذمہ لیا. انشاءاللہ چل پھر کر ایک آدمی کی منت سنا.
ایک ایک آدمی. ایک ملک میں ہماری جماعت پہنچی, ایک بستی میں گئے ہم لوگ, ساتھیوں سے گزارش تھوڑا آگے آ جاؤ, بیچ کی جگہ پور کر دو. بعد میں جو ساتھی پہنچے, بہت بڑا خلا نظر آ رہا ہے تاکہ بیٹھنے کا سنت طریقہ پورا ہو جائے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. تو ان بستی والے جمع ہو گئے, بیٹھ کر بات ہونے لگی, بستی کے حالات پوچھے. باتوں باتوں میں بات نکلی, بھائی آپ کے یہاں نمازی کتنے پرسنٹ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ صرف گاؤں میں 2 آدمی بے نمازی ہیں. امیر صاحب 2 آدمی بے نمازی ہیں, آپ دعا کریں یا تو اللہ ان کو نمازی بنا دے یا تو ان کو دنیا سے اٹھا لے. اللہ ان کو نمازی بنا دے یا ان کو دنیا سے اٹھا لے تاکہ ہمارا گاؤں 100% نمازی کی بستی بن جائے. محنت کرنے والی شان سے محنت کر. لیکن میرے بھائیوں, یہ محنت سیکھنی پڑتی ہے. اس لیے آپ بزرگوں سے گزارش ہے, جو بات شروع سے تبلیغ کے پہلے دن سے, جس زمانے میں کوئی تبلیغ کو 10 منٹ نہیں دیتا تھا, مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس زمانے میں عوام سے 4 مہینے, علماء سے سال. حالانکہ کوئی 10 منٹ نہیں دے رہا ہے, لیکن حضرت کی بات یہ تھی کہ بھئی علماء کو سال لگا, کام سیکھیں, کام کی تکنیک کو پہچانے, پھر اللہ جہاں مقدر کی خدمت ہو وہاں پڑ جاویں, اس نیت کے ساتھ پڑ جاویں کہ یہاں قبر بنانی. پھر دیکھو انشاءاللہ پوری کی پوری بستیاں آپ کے علاقے میں, آپ کے کھاتے میں جائے گی. نسلوں کی نسلیں آپ کے کھاتوں میں ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا کیا کما کر دنیا سے جائیں گے, آپ نسلوں کو اور بستیوں کو کما کر انشاءاللہ اپنے پاس آخرت میں جائیں گے. بہت بڑی کمائی کو لے کر آخرت میں پہنچیں گے. اس کے لیے میرے بھائیوں, حالات تو ہیں. دیکھو آپ حضرات جہاں جہاں ذمہ داریاں لیے ہوئے ہیں وہ چیزیں ہیں اپنی جگہ پر, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. کوئی مدرس ہے, کوئی امام ہے, کوئی پڑھاتا ہے, کچھ بھی ہے. لیکن میرے بھائیوں, ہمارا کام ترتیب سے کرنا ہے, ترتیب سے کرنا ہے. جیسے نماز ہے نا, رکوع فرض ہے, سجدہ فرض ہے, قاعدہ فرض ہے, قیام فرض ہے, قرات فرض ہے, لیکن ایک ساتھ سب فرائض ادا نہیں ہو سکتے ہیں. ترتیب ہے, ترتیب اس کی کیا بولو, ترتیب ہے سارے فرائض کی. تدریس ضروری, امامت ضروری, میرے بھائیوں تعلیم ضروری, تبلیغ ضروری. ان تمام ضروری کاموں کی ایک ترتیب بنانا ہے, اور ترتیب بنا کر مرتب کر کے اس کو کرنا. کوئی چیز میں آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں, اور وقت نظر انداز کرنے کا نہیں ہے. حالات ایسے نہیں ہے کہ میں آپ کسی چیز کو نظر انداز کر دیں. میں آپ 2-2.5 گھنٹے کا مدرسہ پڑھا کر اپنے کمرے میں بیٹھے رہیں, میں جمعہ کی تقریر کر کے اخیر میں وہ علینا الا البلاغ کہہ کے یوں سمجھ لیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا بستی کا. یہ ٹائم نہیں ہے میرے بھائی, یہ وقت نہیں ہے. ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں, بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں. ہاں, اس وقت تعلیم کا جو نظام ہے نا, تعلیم کا نظام, عصری تعلیم کا نظام, انگریز ہمارے ملک کے اندر تعلیم کا جو نظام لایا وہ مخلوط تعلیم کا لایا, لڑکے لڑکیوں کا ساتھ کا لایا. اس نے مسلمانوں کے اخلاق کو تباہ کیا. اب یہ جو چیز آ رہی ہے وہ اخلاق کو تباہ کرنے والی چیز نہیں ہے, یہ سیدھے عقائد پر ضرب کر رہی ہے. سیدھے ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے, عقائد پر ضرب ہو رہی ہے. تھوڑی سی میں نے آپ نے میرے بھائیوں چپ کر دی, غلطی کر دی, ہم نے آپ نے غفلت برتی تو میرے بھائیوں اتنا بڑا نقصان ہے کہ صدیوں تک اس کی میرے بھائیوں تدارک نہیں ہو سکے گا. حالات ہمارے سامنے ہیں, تاریخ ہمارے سامنے ہے. باطل چاہتا ہے علماء عوام الگ رہے. عوام تو نادان ہے, نہیں سمجھے گی. میری آپ کی ذمہ داری ہے, ہم اتریں گے نیچے. آپ کا ہمارا مقام سر آنکھوں پر ہے, لیکن ضرورت ہے اس وقت نیچے اتر کر میرے بھائیوں لوگوں میں گھس کر کام کرنے کی. اس لیے کام کو سیکھیں, اور اللہ موقع دے سال لگاویں. اگر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے سال لگانے کی, ٹھیک ہے, نیت تو ضرور رکھیں کہ لگانا ہی لگانا ہے. اور بڑی عمر میں بہت سے علماء نے سال لگایا. بڑی عمر میں آسام کے 65 سال کے مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب سال لگانے کے لیے پہنچے. ہم نے کہا آپ تو بخاری شریف پڑھاتے ہیں, آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں. بولے آج سے 5 سال پہلے بخاری شریف کی جماعت نے, میرا ایک بچہ طالب علم بہت ذہین ہوشیار تھا, وہ مجھ سے پڑھا تو میں نے مدرسے والوں سے درخواست کی اس کو یہی پڑھانے رکھوں. تو یہ نیچے کی کتابیں پڑھاتے پڑھاتے اب اس میں اتنی استعداد ہو چکی ہے کہ میری جگہ پر بخاری شریف پڑھائے گا. میں نے مدرسے والوں سے کہا کہ انشاءاللہ یہ بخاری شریف پڑھائے گا, ذرا بھی تعلیم میں جھول نہیں ہوگی. میں اس کو جانتا ہوں, یہ میرا بچہ ہے, میرے پاس پڑھا ہوا ہے, اس کی استعداد سے مجھے پورا اطمینان ہے. آپ مجھے اجازت دیں, مجھے 1 سال جماعت میں لگانا.
آپ نے تعلیم کو بخاری شریف سونپی اور وہ خود 1 سال 65 سال کی عمر میں آسان کے مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب. ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب اعظمی ہیں. ڈابل میں کسی زمانے میں انشاءاللہ بڑی کتابیں پڑھاتے تھے. اس زمانے میں ساؤتھ افریقہ کے بچے بہت پڑھتے تھے وہاں. تو ان بچوں نے وہاں مدرسہ کھلا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہاں لے گئے, ساؤتھ میں لے گئے. اب بھی مولانا بخاری شریف پڑھاتے ہیں. ان کے شاگرد نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں جب ختم بخاری شریف اور سالانہ جلسہ ایک ساتھ ہوتا ہے اور جلسے کی اختتام کی دعا ہوتی ہے تو مولانا دورے کی پوری جماعت کو لے کر اسی وقت درسگاہ سے مدرسے کے جلسے ہی سے جماعت میں نکل جاتے ہیں. دورے کی پوری جماعت کو لے کر کہاں نکل جاتے ہیں؟ 2 مہینے 11ویں 12ویں شعبان ہوتی ہیں, 10-11 شوال کو مدرسہ کھلتا ہے. 2 مہینے اپنے بچوں کو لے کر جماعت, اور 2 مہینے کے بعد بچوں کی ترتیب بنا کر کسی جماعت میں جو مشورے والے جوڑنا کرنا ہوتا ہے وہ حوالے کر کے وہاں سے سیدھے درسگاہ میں آ جاتے ہیں. بڑی عمر ہو چکی ہے. جب ایک بات میں آپ اپنی تربیت پر لیں تو ترتیب دینا کیا ہو جاتا ہے؟ بولو, بڑے سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے. ترتیب اپنی تربیت پر لیں میں آپ اس سال لگانا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر آسان کر دے. آپ میں کسی پر نظر رکھے نہیں اس سال کیسے لگا ہے, اللہ کرائے گا. ہمارے پاس سب سے بڑی چیز ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت. کیا چیز ہے بولو؟ صلاۃ الحاجت ہے. آدمی اللہ سے مانگے, اندر کی پختہ نیت, سچا پکا ارادہ, 2 رکعت صلاۃ الحاجت, اللہ کو منانا. پھر دیکھیں اللہ غیب سے اپنے اسباب کھڑا کرے گا اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ راستہ کھڑا کر دے گا ہمارے آپ کے گمان کے اندر نہیں ہوگا, آپ کا سال لگ جائے گا. اس لیے بھائیوں ادباً احتراماً آپ بندوں سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ سب بزرگ نیت کریں کہ انشاءاللہ سال لگانا انشاءاللہ. بھائی نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون نیت کرتا ہے؟ اچھا آپ کھڑے بھی ہو جاؤ, سال لگانا ہے, کھڑے بھی ہو جاؤ. ماشاءاللہ تقبل اللہ. اور ہمت کرو, جنہوں نے ہاتھ اٹھائے سب کھڑے کر دیں, انشاءاللہ سال پورا کریں گے. ایک